اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الاعراف، نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 16واں رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا یہ چھٹا رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 137 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے متعدد جو عذاب، مختلف قسم کے عذاب بھیجے، ٹڈیوں کا، کھٹبلوں کا، مینڈکوں کا، اور اسی طرح ان کے اوپر بارش کا، خون کا اللہ نے۔ لیکن ہر بار وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ معاملہ ٹل جائے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ لیکن وہ لوگ صرف اس بات پہ جو ہے وہ بدعہدی پہ اڑے رہے اور ایمان کی طرف مائل نہ ہوئے۔ بالآخر اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو نشان عبرت بنا دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک جو ہے وہ بڑی کامیابی، آزادی جو ہے وہ نصیب فرما دی۔ اور آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر جو ہے وہ اسی جو ہے آزادی کے بعد ان کی کامیابی کا تذکرہ ہے۔ چونکہ مکی دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو حالات بیت رہے تھے وہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھے۔ اگرچہ صحابہ کرام غلامی میں تو نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ جو انتقامی کاروائی تھی وہ غلاموں سے کچھ کم تر نہ تھی۔ کہیں پر بلال کا جگ سے میاں کا ظلم، کہیں پر سرے بازار آل یاسر کہ نبی علیہ السلام، چونکہ آپ کو طاقت نہیں تھی اور اب چند افراد تھے، آپ آل یاسر پہ ظلم ہوتا، آپ پاس سے گزرتے، آپ انہیں تلقین کرتے، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے خاندان والوں صبر کرنا، اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنا رکھا ہے۔ تو اس طرح جو ہے سرے بازار سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے جانا، سرے بازار جو ہے صحابہ کرام کو چوراہے میں پھانسی، اور اس کے علاوہ ان پہ تشدد، اتنا ظلم کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت حبشہ کا حکم دے دیا، کوئی جا سکتا ہے یا چلے جاؤ ادھر، جو تاکہ جو تھوڑی آسانی ہو جائے۔ حتیٰ کہ شروع میں حالات نے کڑے تھے، عمر بن ابسہ مسلمان ہونے کے لیے آیا تو اللہ کے نے روک دیے کہ عمر ٹھہر جا، ابھی نہیں، حالات بڑے کڑے ہیں، تو تیرے بس کی بات نہیں ہے، بعد میں آ جا۔ عمر بن ابسہ پھر بعد میں آئے تو اگر آپ نبی بات کی تو نبی علیہ السلام کو کہنا، یا سان مجھے پہچانا؟ آپ نے کہا تو عمر بن ابسہ ہے اور تو فلاں وقت آیا تھا میرے پاس۔ وہ سارے معاملات جو ہیں یہ کچھ مختلف نہیں تھے ظلم کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جس طرح بنی اسرائیل کامیاب ہوئے، فرعون اور اس کے ظالم ساتھی ذلیل ہوئے، اسی طرح آپ کے دشمن مخالف بھی ذلیل ہوں گے اور مسلمان کامیاب۔ اللہ نے بدر میں دکھایا، پھر عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، اور اسی طرح ابی بن جو ہے وہ خلف، اور یہ سارے ابو جال، بڑے بڑے سرگنے، سب گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، بلکہ جو ہے وہ ذلت سے ترستے ہوئے مرے۔ آج ہم مسلم میں پڑھ رہے تھے کہ ابو جال کا جب گلا کاٹ لگے نا عبداللہ بن مسعود، مارا کس نے؟ عمر بن جموح، جو صحابی لنگڑے تھے نا، ان کے 2 بیٹے تھے، مبوذ اور معاذ، جنہوں نے گردن کا، جنہوں نے مارا تھا، حملہ کیا تھا، اس کو گرا دیا تھا۔ تو اب یہ مرد گر پڑا تھا لیکن مرا نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود، آپ کو نے پڑھا سنا ہوا کہ احد کی چڑھے نا وہ درخت پہ، تو صحابہ سے پڑھے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں عبداللہ بن مسعود کی بری بری، تو جسم بھی کمزور تھا، قد بھی چھوٹا تھا۔ تو نبی علیہ عبداللہ بن مسعود کے سینے پہ داڑھی پکڑی اور اس کا گلا کاٹنے لگا نا، تو پھر چیخ رہا تھا، کاش مجھے کسی کسان کے بچے نے نہیں، مجھے کسی بڑے نے قتل کیا ہوتا، میں سردار چودھری سا۔ رب نے مروایا بھی، بچوں سے گرایا بھی، اور ایک ننھے یعنی کہ حالانکہ عمر قادر کے حساب سے ظاہری جسامت میں کمزور ایک صحابی عبداللہ بن مسعود سے گلا کٹوا کے ذلیل کروایا۔ ادھر فرعون بھی ذلیل ہوا، ادھر امت کا یہ فرعون بھی بالآخر ذلیل ہوا۔ فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنا دیا، القوم، اس قوم کو، الذین، وہ لوگ، کانوا یستضعفون، جو کمزور کر دیے گئے تھے، جو کمزور سمجھے جاتے تھے،
مشارق الارض و مغاربها، زمین کے مشرق و مغرب میں، یہ مشرق و مغرب سے مراد شام مصر کا علاقہ ہے، اور مشارق الارض و مغارب سے مصر اور شام یہ دونوں علاقے ہیں۔ ویسے تو اللہ نے کہا اللہ تی وہ علاقہ جو مشرق و مغرب کی زمین بارکنا فیہا، ہم نے برکت رکھی ہے اس کے اندر۔ ویسے قرآن مجید میں جہاں بھی بابرکت زمین کا تذکرہ ہے نا، اس سے مراد شام کا علاقہ، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو اکثر مسجد یہ شام کا علاقہ، اور شام کے علاقے سے نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شام آج کا تو سوریہ چھوٹا سا ملک ہے نا، یہ سوریہ جسے کہتے ہیں، یہ فلسطین، یہ اسرائیل، یہ دمشق، لبنان، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ پورا شام کا حصہ ہے، جس کی فضیلت اس کے اندر۔ یہ تو اب حکومتیں ٹوٹ گئی اور یہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا نا، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ والی مصر، سیدنا معاویہ کے نام کا حصہ ہی بن گیا میر معاویہ، حالانکہ نام میر معاویہ نہیں ہے ان کا، نام ان کا معاویہ ہے۔ اور میر معاویہ اسی لیے کہتے ہیں، میر کہتے ہیں حکمران کو، کیونکہ وہ شام کے حکمران تھے تو اسی لیے انہیں میر شام کہا جاتا تھا، میر معاویہ شاہ جو ہے وہ حکمران، تو اس نام ان کا نام کا حصہ ہمارے یہاں لوگوں میں بنا ہوا ہے۔ تو ان کا دارالحکومت جو تھا نا وہ دمشق تھا۔ تو آج دمشق باہر ہے شام سے، موجودہ سوریہ سے بھی، اسرائیل سے بھی، فلسطین سے باہر ہے، لبنان کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ دو علاقے مراد ہیں، مصر اور شام۔ اب اللہ مشارق و مغارب کا وہ تمام اطراف میں، چونکہ سورج ہر روز الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ سے جا کے غروب ہوتا ہے، اس لیے مشارق و مغارب قرار دیا۔ تو اب اللہ نے ہم کہا ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو کمزور سمجھاتے تھے زمین مشرق و مغرب۔ نبی من ہمیشہ کمزور سمجھے کہ انہیں ظلم ہوا، تو جب یہ قوم سمجھ کمزور تھے اللہ کو وارث بنایا، تو جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے انہیں بھی کمزور سمجھاتا تھا، تو پھر ان کے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان کو بھی وارث بنائے گا، اور پھر وارث بنے کہ وہی مکہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے یا مکہ لولا اخرجونی ما اطیبک، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا عمدہ ہے، کتنا برکت والا ہے، لولا اخرجونی ما سکنت غیرک، کیا مکہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں مکے کے علاوہ کسی اور جگہ رہائش اختیار نہ کرتا۔ لیکن بہرحال 100 اونٹ انعام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوپہر کے وقت ابو بکر کو ساتھ لے کر کے یہاں سے پھر گئے تھے، اور پھر آئے تو اللہ نے شانہ انداز سے مکہ فتح قرار دیا، پھر وہی سارے سر جھکا کے کھڑے تھے، تو اللہ نے وارث بنایا اسی مکے کا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلومی کی حالت میں گئے تھے، اللہ نے اسی کا وارث مسلمانوں کو بنایا۔ میں اللہ کی وہ زمین بارکنا فیہا کہ ہم نے برکت رکھی اس کے اندر، مایا، اور یہ وارث بنے کب، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، میں یہ وارث بنے 10ویں محرم الحرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینے میں آئے، یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی پہلے تو یہ روزہ جو تھا وہ مکے میں مشرکین مکہ بھی 10ویں محرم کا رکھتے تھے، مدینے میں آئے تو مسلمانوں پہ پہلے 10ویں کا روزہ فرض تھا، بعد میں رمضان جب فرض ہوگا دوسری ہجری کے اندر تو پھر یہ محرم کا جو 10ویں محرم کا روزہ تھا یہ نفل قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بلکہ جو 10ویں محرم تھی نا مکے والے روزہ بھی رکھتے تھے، اور جو کعبہ کا غلاف ہے نا یہ بھی 10ویں محرم کو تبدیل کرتے تھے، اور یہودی بھی اس دن کو 10ویں محرم کو بطور عید یہ دن مناتے تھے، باقاعدہ نئے کپڑے پہننا، زیور پہننا، اور خوشی کا ماحول تھا ان کے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہودی اس دن کے اندر بڑا اہتمام کرتے خوشی کا، تو آپ نے پوچھا بھی یہ کس بنا پر ہے، تو انہوں نے کہا ھذا یوم نجی اللہ موسیٰ من فرعون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیا دی، نجات، خوشی کا دن 10ویں محرم۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم،
تو بھائی پھر میں موسیٰ بھی اللہ کا نبی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نبی، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، حقدار، تو آپ نے بھی روزہ رکھا، صحابہ نے بھی رکھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے آخری سال فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ زندہ رہا نا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں۔ تو اب آپ نے 10ویں محرم جو ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن تھا، 9ویں محرم بطور مخالفت آپ نے جو ہے یہودیوں کی موافقت سے ختم کرنے کے لیے، مخالفت کے لیے آپ نے 9ویں محرم کا روزہ ملایا کہ اگر زندہ رہا تو کروں، لیکن اندر سال آپ کو موقع ہی نہیں ملا، تو اس لیے جو ہے عملاً پھر نبی نے 10ویں کا رکھا، دن بھی اصل 10ویں کا۔ یہ عاشورے کا دن مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو گیا رسول اللہ کی حیات طیبہ میں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہزادہ جنت نواسہ رسول رضی اللہ، ان کی شہادت یقیناً ایک سانحہ ہے، سمجھے، ایک مظلومانہ شہادت ہے، لیکن دین تو پہلے پورا ہو چکا ہے، سمجھے۔ تو یہ حادثاتی طور پر یہ بھی 10ویں محرم کو ہو گئی، اس لیے نہ محرم سوگ کا دن ہے نہ 10ویں محرم سوگ کا دن ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جہالت ہے، رافضیت کا غلبہ ہے، اس بنا پہ لوگ اس دن کو سوگ کا دن اور اس دن کو جو ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ کو معاف فرمائے، چلے گئے دنیا سے، انہوں نے اہتمام سے اپنے بیٹے عاقب سعید کی شادی 10ویں محرم کو کی تھی، اور بڑی تکلیف کی لوگوں کو اس بات کی ہوئی، خاص کر رافضیوں کو، لو جی 10ویں محرم شادی، ہمارے یہاں بھی لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے۔ اب تو خیر کچھ لوگوں کا ٹرینڈ بدلنا شروع ہو گیا ہے، لیکن 12 لوگ نے کہ سوگ کا مہینہ سمجھتے تھے، لیکن یاد ہے 10ویں محرم بھی سوگ کا دن نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ عام جو ہے وہ دن جو ہے وہ سوگ کے ہوں، تو اس لیے جو ہے یہ 10ویں محرم الحرام جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نجات کا دن ہے۔ یہاں ضمن ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، آپ دیکھو کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے نہیں پتا چلا نا کہ 10ویں محرم موسیٰ نے جا کے دینا، یہودیوں سے پتا چلا نا۔ تو بھئی جس چیز کی تصدیق اللہ کے رسول کر دیں، وہ کسی امتی کے، وہ کسی کی خواب ہو یا کسی کی بیان کردہ بات ہو، جب اس کی تصدیق تائید رسول اللہ فرما دیں تو وہ پھر دین بن جاتی ہے۔ آپ دیکھو نا، یہ بات یہودیوں نے بیان کی نا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا قرار دے دیا، اس کا روزہ رکھا، اور نبی اس کی تصدیق کر دی۔ جب تصدیق کر تو ہمارے لیے دین اس لیے نہیں بنا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے دین اس لیے بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا۔ بالکل ایسے سمجھ جیسے اذان صحابی کو خواب میں فرشتے نے سکھائی، تو اب جب تک خواب صحابی نے خواب میں سنی تب تک وہ خواب ہی تھی، وہ دین نہیں تھا۔ جب صحابی نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے رات خواب دیکھا کہ بندہ جب میرے پاس سے گزرا، اس کے پاس باجا تھا بجانے والا، میں کہا سانو دے دیو، انہوں نے کہا تو اسی کرنا، میں نے کہا جی اسی جان واسطے بجاؤنا، تو انہوں نے کہا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، میں نے کہا وہ کی، تو وہ کہتا اس نے پھر مجھے یہ کلمات سکھایا کہ جان ہو تو یہ کلمات کا، جو نماز کا ٹائم نماز کے بلانا تو یہ کلمات، انہوں نے تو نبی علیہ السلام نے کہا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، یہ خواب کیا ہے، سچا خواب ہے۔ اب دیکھو جب تک صحابی کی بات تب تک خواب تک تو دین نہیں تھا، جب رسول اللہ نے تصدیق کر دی تو اب کیا ہو گیا، وہ دین بن گیا۔ اور گل شیطان دی سی، گل آخی شیطان نے سی، ایک تصدیق ہی نے کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین بن گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کو نبی ڈیوٹی دی نا صدقہ الفطر کی نگرانی کی، تو 3 دن چور چوری آتا ہوا، 3 دن نبی اللہ نے پھڑیا، اب پکڑ چھوڑ تیرے ابو ہریرہ، آپ نے کہا پھر آئے گا، ابو ہریرہ ہوں نہیں جان دیتا، 3 دن پکڑ لیا ابو ہریرہ نے، جب 3 دن پکڑا تو کیا کہنے لگا، بڑے منتے واسطے کر کے چلا گیا، ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہنے لگا تو نے وظیفہ دس دینا تیرا مال چوری نہیں ہوئے گا، تو نے کہا جب بھی سامان رکھے تو ایت الکرسی پڑھ لیا کر، تیرا سامان چوری نہیں ہوگا۔ اب جب تک یہ وظیفہ بتایا، کس نے بتایا، ابلیس نے۔ دین تو نہیں بنتا تھا، یہ دین کب بنا، جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سادہ کا وہ ہوا کذوب، بندہ تو جھوٹا سی گل سچی کر گیا، جب نبی علیہ السلام نے کہا یہ بات کیا کر گیا، سچی، تو تب کیا بن گئی، دین۔ تو اس لیے جو ہے یہ چیز بھی، جس بات کی تصدیق تائید رسول اللہ سے بن ہو جائے، وہ بات کہنے والا کسے باشد کوئی بھی پیچھے ہو تو وہ چیز کیا بن جاتی ہے، اگر نبی سے تصدیق نہیں، نبی سے تائید نہیں، تو پھر کہنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بات دین نہیں بنتی۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، مایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور جو ہے وہ پورا ہو گیا تیرے رب کا فیصلہ،
مایا تیرے رب کا بہترین جو کلمہ تھا، بات تھی، فیصلہ تھا، وہ پورا ہو گیا اعلی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ اور پورا بھی کیوں ہوا؟ بیما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی سختیاں، مظالم، تنگیاں، تختیاں صاحب برداشت کرتے رہے اور موسیٰ پہ اعتماد کیا نا، تو ظاہر ہے پھر صبر کرنے کی وجہ سے، تو ظاہر ہے صبر کے بعد ہی آدمی کے لیے کامیاب ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ترغیب دی ہے کہ صبر جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، لیکن صبر ہے بہت بڑا کام۔ اللہ نے کہا نا ما یلقاها الا الذین صبروا، کہ یہ چیز تو ان کو بتا ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ مایا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه، ودمر، ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا ہم نے، ما کان یصنع، جو کچھ بناتے تھے فرعون اور اس کی قوم، ان کی جو مصنوعات تھی نا، جو جو چیزیں وہ تیار کرتے، ہر چیز تباہ کر دی ہم نے اس کی قوم کی۔ وما کانوا یعرشون، اور جو وہ عمارتیں، بلڈنگیں بناتے تھے، وہ بھی ہم نے تباہ کر دی۔ اب یارش، عرش اصل میں چھپر کو کہتے ہیں، اور چھپر سے مراد وہ عام طور چھپر ہوتا ہے جو لوگ انگور کی کاشتکاری کرتے ہیں نا، تو وہ انگور چونکہ بیل پہ ہوتا ہے، وہ درخت پہ نہیں ہوتا ہے، اس کا تنا نہیں ہوتا، وہ بیل پہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے چھپر وغیرہ بنایا جاتا ہے، جس کے ساتھ رسی اس کی گھمائی جاتی ہے، جس کے اوپر بیل چلتی جاتی ہے، اور وہ پودا بڑھتا جاتا ہے، پھر جدھر مرضی لے جاؤ اس کو، تو اس کو پھل لگنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ قوم فرعون، اس کی قوم مصر میں آباد تھے، اور یہ انگور مصر کا پھل ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے اہل جہاں پر جو معنی ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ما کانوا یعرشون، عرش چھت کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اس سے مراد بلڈنگیں اور ان کی جو ہے وہ عمارتیں جو ہے وہ مراد لی ہیں، کیونکہ وہ انگوروں کی کاشتکاری وغیرہ یہ عربوں میں تو تھی، لیکن ان کے ہاں، مصریوں کے ہاں اس کی کاشتکاری نہیں ہے۔ تو مایا اور جو بلڈنگیں بناتے تھے وہ بھی ہم نے کیا کر دی؟ ہلاک کر دی۔ وجاوزنا بے بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے جو ہے بنی پر پار کر دیا، جاوزنا ہم نے پار کر دیا، بنی بے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، مایا جو ہے فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ آئے ایک ایسی قوم پر، کانوا جو عَلَىٰ یعکفون، جو جھکے ہوئے تھے، جو جمے ہوئے تھے، اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ اعتکاف یا کیسے نا، تو اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ گھر بار چھوڑ کے مسجد کے اندر اپنے خلوت میں جمع ہوتا ہے، وہ اعتکاف کیے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے بتوں پر، ان کے مجاور بن کے ان کی پوجا میں مست تھے۔ تو اب قوم بنی اسرائیل ساری زندگی مصریاں ننگی فرعون دے نال دی قوم نے ایک عرصہ، لمبا عرصہ نال رہے، تو اب اس بد تہذیب کا اثر کیا نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا آنا، اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈوبتا دیکھنا، اپنے لیے رستے بنتے دیکھ کے کامیابیاں دیکھنا، ساری کتنا کچھ، سارے معجزات وہ کے دیکھے، لیکن غلامی کا رنگ پھر جوش مار گیا۔ جب قوم کو بتوں پہ جھکا وہ دیکھا نا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ جب وہ آئے ایک ایسی قوم کے پاس، یعکفون علی اصنام لہم، جو ہے وہ جمے ہوئے تھے، جو ہے وہ جو ہے اپنی بتوں پر، قالوا، ان نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ بنا دیجئے ہمارے لیے بھی ایک معبود، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے لیے معبود ہیں۔ ادھر آپ سامنے نظر آتے ہیں، ادھر سانو معبود بنا دیو۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ نے فرمایا تم تو ناجاہل لوگ ہو، تم جو ہے نابلد لوگ ہو۔ اب یہاں دیکھو، وہ مصریاں چونکہ وہ گائے کے پجاری بھی تھے، بچڑا آگے گئے، وہ کام ڈالا اس نے، جو سامری نے، جسے آگے ذکر آئے گا کہ اس نے بچڑا، چونکہ یہ بچڑے کی پوجا اور بت پرستی، یہ دونوں کام مصری تہذیب میں موجود تھے۔ اسی لیے آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں گے نا، مصری تہذیب اور ہندو تہذیب بہت زیادہ ملتی جلتی تہذیب۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کے اندر بھی دونوں چیزیں پائی جاتی، شرک کی، بت پرستی بھی ہے اور گاؤ پرستی بھی ہے، کہ گاؤ ماتا کو تو باقاعدہ وہ اپنی گاؤں کو ماں مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، تو وہ گاؤ ماتا، اور اتنے یہی تھی، تو وہ گوشالہ پرستی،
جیسے انہوں نے بچڑا بنایا سامری نے، اور ساتھ یہ بت پرستی والا معاملہ بھی بنی ان میں تھا. تو اب ان کو دیکھ کے یہاں جب بت پرست دیکھی تو کہنے لگے ہمارے بھی الہ بنا دو جیسے ان کے الہ. تو موسیٰ نے کہا تم تو جاہل لوگ. اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کے پر وہ تہذیب کا رنگ غالب آیا. یہ نقصان ہوتا ہے غیر مسلم تہذیب کے اندر رہنے کا، ان کے ساتھ جو ہے وہ رہائش اختیار کرنے کا. آپ کبھی پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بات کی، ہمیں یہ بات اس لیے بابا توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. دنیا ہمیں اتنی ملنی ہے جتنی آپ نے لکھ دی ہے، جتنے مرضی بھاج لو، جس مرضی یورپ جتنے مرضی ملک چلے جائیں. کہ آپ یہ جتنے ہمارے لوگ یورپ جاتے ہیں نا، وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی رالے ٹپکری ہوتی ہیں، پوری فیملی ہوتے پھرتا جی کیا کہنے جی انہوں نے. اب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ساری ان کی نسل جو ہے وہ آ کے کنارے پڑی ہے. جو ادھر سے جاتے ہیں نا، انہوں نے باپ دادا سے، ماں باپ سے دین سیکھا ہوتا ہے، ایک دینی ماحول دیکھا ہوتا ہے، اس میں پلے ہوتے ہیں. یہاں وہ اوپر سرے عام کھلی آوارگی نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہوتی. آپ کا اپنی اولاد پہ پورا کلچ ہوتا ہے، سارا معاملہ ہوتا ہے، اولاد کی ایک تربیت کا انداز ماحول ہوتا ہے. تو اتنے جا کے آپ اپنے بچوں کو کسی برائی سے روک سختی نہیں کر سکتے. قانون ہے، اپنے بچے کو مار نہیں سکتے، اپنے بچے پہ سختی نہیں کر سکتے، اپنی بیٹی کو بند نہیں کر سکتے. تو اب کیا ہوتا ہے، پہلی نسل جو ہوتی ہے نا، اس پہ تو پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ وہ بھی دین سیکھ گئے ہوتی. تو اب اگلی پیڑھی وہ ساری وہاں جمے وہیں پڑے. اب ان کے اوپر نہ وہ تربیت کا وہ رنگ، نہ وہ ماحول. تو وہ ساری برگر اور بوتل کی پیداوار اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جن میں دین کا شعور ہی نہیں ہوتا. تو اس سے آگے جب اگلی تیسری پیڑھی آتی ہے تو پھر وہ پورا معاشرے کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں. وہ مرتد، وہ عیسائی اور وہ دہریے غیر مسلم، جن کے اندر جو سروے کی رپورٹ بھی یہ تھی کہ جتنے بھی گئے نا لوگ جا کے یورپ، اکثر دوسری نسل تیسری نسل مرتد ہے، عیسائی ہے اور دہری ہے. پتہ ہی کون نہیں پیچھے ابا جی پاؤں مولوی ہو، ابا جی پیچھے پاؤں محدث ہو گئے. بھائی جب وہ ماحول سارا وہ غیر مسلم والا ہوا تو وہ نسل کیا کرے گی، وہ کیا کریں گے، وہاں بچے گا معاملہ. تو اسی لیے اس چیز میں فکر مند ہے، یہ اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اب بنی اسرائیل کی بربادی کا معاملہ کیا تھا. اب انہوں نے مطالبہ، اب یہاں یہ بھی کہ موسیٰ نے سارا سمجھایا تو رب جو ایسے نہیں ہے. تو اسی لیے بعد نے کہا کہ رب کا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بت جب بطور رب ہمیں مل جائے. مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایک ایسا عکس شبیہ مل جائے جس کے ذریعے ہم رب کا قرب حاصل کریں. کیونکہ یہ شرک کا وہ جرم تھا جو ساری قوم میں کامن تھا، جو اللہ کے علاوہ ایسے پکارتے کہتے ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، جگہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم تو اس کو پوچھتا کہ یہ اللہ کے قریب کر دے، جس انداز میں بھی تھا. اسی لیے نبی حنین میں گئے نا، حنین فتح ہو گئے. جب تو نبی واپس آ رہے ایک بیری کے نیچے، ایک رستے میں بیری آ گئی. صحابہ نے پڑاؤ کیا تو بیری دیکھی تو مشرکین جو تھے نا اس پہ اپنے اسا لٹکاتے، اس کے ساتھ چیزیں باندھتے. تو نبی علیہ صحابہ کرام نے سمجھو اس کو سمجھے بڑی برکت والی بیری ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. اس بیری کو کا نام تھا ذات انوات. تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ جس طرح ان کے پاس یہ ایک بڑی متبرک بیری نا ذات انوات، ساڑھے واسطے کو بیری مقرر کر دو برکت والی، اسی برکت سکا لے کر. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ کے بندو، تم نے مجھ سے وہی سوال کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سوال کیا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی معبود مجد کے لیے معبود کو برکتیں تو اللہ کی ذات دینے والی ہے. تو جب ما فوق الثواب جو ہے وہ درخت سے شجر سے حجر سے برکتیں حاصل کرو گے تو پھر تم حق رب کا ہے، تو وہ درخت کو تم درجہ کون سا دے دو گے، رب والا. سب تمہارا مطالبہ بے عین ہی وہی مطالبہ ہے جو موسیٰ علیہ قوم کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ تھا. اب یہاں اللہ نے ایک اور بات بھی کی. اللہ کا یہ نہیں کہا موسیٰ انکم قوم مشرکون، قوم کو کیا کہا انکم قوم تجہلون، تم جاہل ہو، نادان ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر لا علمی جہالت کی وجہ سے بندہ کو ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے تو اس سے وہ مشرک نہیں ہو جاتا جب اس کو سمجھا دیا جائے. ہاں اگر سمجھ آنے کے بعد، بات کی کھلنے کے بعد پھر بھی وہ اس پہ اڑتا، پھر وہ شرک ہے، پھر وہ اس کو وہ شرک کا مرتکب قرار پائے گا، اس کو مشرک بنے گا. لیکن اگر لا علمی جہالت سے کوئی ایسی بات کر بیٹھتا ہے تو قرآن نے اسے جاہل کہا ہے، مشرک نہیں کہا. اللہ نے عقیدے میں بھی جہالت جو ہے اس کا عذر جو ہے وہ عطا کیا ہے. ایک بات پھر کرنا چاہیے.
مایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو تھے کمزور سمجھے جاتے تھے مشرق زمین کے مشرق و مغرب کے اندر، وہ زمین التي بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، وَتَمَّتْ کلمۃ ربک الحسنی، اور تیرے رب کا عمدہ فیصلہ، بہترین فیصلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقوم، اور میں تباہ کر دی ہر وہ چیز جو بناتے رہے فرعون اس کی قوم، وما کانوا یار جو مارتے بناتے وہ بھی، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتوا علی قوم تو وہ گزرے آئے ایک قوم کے پاس، یعقفون علی اصنام لہم جو جمے ہوئے تھے جھکے ہوئے تھے اپنے بتوں پر، قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا آپ بنا دیجئے ہمارے لیے بھی ایک الہ، کما لہم آلہہ جیسے ان کے لیے الہ ہیں، قالت اس نے کہا انکم قوم تجہلون یقینا تم نادان لوگ ہو، جاہل لوگ ہو، ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔